نصیحت. بہت سارے عورتوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. کیا ہم اس کے ہر چیز کے محتاج ہیں؟ کبھی کوئی پڑوسی کسی کو کیا ساگ بھیج دیتا ہے جو کہ فری میں ملتا ہے تو سامنے والے کو چاہیے کہ اس کو رکھ لے, واپس نہ کر دے, ضرورت ہے تو اپنا استعمال کر لے, نہیں تو کسی اور کے ہم بھیجا دے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو, اس کا دل نہ ٹوٹے. اور یہیں پر ایک بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو پڑوسی ہوں تو اس زمانے میں تو الحمدللہ بہت سارے پڑوسی رہتے ہیں, پہلے آبادی کم تھی تو ایسے موقع پر سوال کیا گیا اگر کسی کے یہاں دو پڑوسی ہوں تو سب سے پہلے کس کو دیا جائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے اس سے ابتدا کیجیے, اس سے ابتدا کیجیے. آج حالات کیا ہیں, سگا بھائی سامنے دروازہ سٹا ہے, دیکھ رہا ہے کیا آ رہا ہے, اس کی خوشبو اس کے گھر تک پہنچ رہی ہے, کیا چیزیں آ رہی ہیں, کیا چیزیں لے کر جا رہے ہو, سب پر نگاہ دور پڑوسی کے گھر کے والے کو چھوڑ دیے, لیکن اس کے گھر کو چھوڑ کر فلاں صاحب کے یہاں بھجوانے کی فکر ہے, لیکن پاس میں پڑوسی کا دروازہ بند کر دیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا دروازہ قریب ہے آپ اس کو بھیج دیجیے, وہ مسلمان ہے, غیر مسلم ہے, اپنے مسلک پر, دوسرے کے مسلک پر, کسی پر بھی ہے, جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے وہ آپ کے سالن کا, آپ کے اچھی چیزوں کا سب سے پہلے مستحق ابتدا وہاں سے کیجیے کہ جتنی زیادہ طاقت ہو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس حدیث پر مسلمانوں کا عمل کم, بہت کم عمل. 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر شادی یا عقیقہ کے موقع پر ٹفن میں کھانا پہنچا دیا جائے گا, لیکن پڑوس میں ہے, پیسے میں کمی ہے یا کسی بات کی وجہ سے تھوڑی ناراضگی ہو گئی تو اس کے گھر پہ نہیں جائے. یہ آج ماحول ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی جس کا دروازہ قریب ہو اسے اطلاع کیجیے کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے, اور اسی طرح سے پڑوسی کا پڑوسی پر یہ حق ہے اس کو تکلیف نہ دے, اس کو تکلیف نہ دے, اس کو نہ ستائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیجزی جارہ, جو انسان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے, چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو, گالی گلوچ ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے سے. میں ایک مثال آپ لوگوں کو بتلاؤں تو آپ کو احساس ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک وقت تھا آپ نے اپنے گھر کے سامنے ایک درخت لگایا, درخت اس لیے لگایا تاکہ اسے سایہ حاصل ہو, لیکن جب وہ درخت بڑا ہو گیا, درخت بڑا ہو گیا, اس کے پتے پڑوسی کے گھر میں گرتے ہیں, اس کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو آپ کا یہ حق بنتا اس ٹہنی کو کاٹ دیجیے جس سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس درخت پر امرود کا درخت ہے یا کسی آم کا درخت ہے, ہو سکتا ہے کچھ لڑکے چل جاتے ہوں جس کی وجہ سے پڑوسی کے گھر والے بے پردہ ہو جاتے ہو, ان کو تکلیف ہوتی ہو. گرچہ آپ نے جب لگایا تھا آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیں, لیکن اب موقع یہ آ چکا ہے کہ اس سے پڑوسی کو تکلیف ہونے لگی ہے تو آپ کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے اس درخت کو کاٹ دیجیے جس سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے. مثال, اور اگر سماجی مثال دیکھا جائے اور غریب اگر ناری ہے, نالا ہے, یہ سب چیزیں آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ, پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ. میرے مسلمان بھائیوں, جو لوگ پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں, نماز تو پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے نماز کو ان کے چہرے پر مار دے, ان کے روزوں کو ان کے چہرے پر مار دے. کیوں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ پیش کیا گیا. معاملہ اسی طرح سے تھا. ایک صحابی آकर کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت ہے بہت زیادہ صوم و صلات کی پابند ہے,
تکلیفیں ہوتی ہوں گی، آوازیں جاتی ہوں گی آپ کے لیے، آپ کہ کسی اور کام کی آوازیں، کسی اور چیز کی باتیں اگر پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہیں تو یہ آپ کی جنت کے جانے کی سبب ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ صبر کرو۔ دوسری مرتبہ آیا، اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو۔ تیسری مرتبہ آیا، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اپنے گھر کا سامان اپنے دروازے کے باہر نکال۔ صحابی تھے، نبی کے فرمان پر عمل کیا، آیا اور وہ صحابی آئے اور گھر کے سامان کو دروازے کے باہر پھینک دیا، راستے میں ڈال دیا۔ اب جتنے لوگ چاہتے کہ بھائی صاحب یہ سامان آپ نے باہر کیوں نکال دیا ہے، وہ پڑوسی کہتا میرا یہ پڑوسی مجھے ستاتا ہے، میں اس کی پریشانیوں سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے میں نے انہیں سامان باہر کر دیا۔ جتنے لوگ آتے سب لوگ اس آدمی کو برا بھلا کہتے کیسا پڑوسی ہے کہ پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا، پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، سب برا بھلا بولتے لعنت ملامت کر کے چلے جاتے۔ وہ آدمی دوڑا دوڑا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کی مجھ پر کہ لوگ مجھ پر لعنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی بھی مجھ پر لعنت ہے، تو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، جاؤ اس سے معافی مانگ لے۔ تو آدمی آیا اور معافی مانگا اور کہا آپ اپنے سامان کو اندر کر لیجیے، میں آج کے بعد آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا۔ ہے کوئی ایسا مسلمان جس نے کبھی تکلیف پہنچائی زبان سے کچھ الٹا بول دیا ہو اپنے پڑوسیوں کو، کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہوں جس سے اس کو تکلیف ہوئی ہو، تو اس سے معافی مانگ۔ اسی طرح سے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر یہ حق ہے کہ اس کی مال کی حفاظت کرے اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گناہ کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد یہ بھی ذکر کیا کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے ان تزانیہ حلیلۃ جار، کہ تم اپنے پڑوس کی بیوی سے غلط کام کرو، زنا کرو، اس کی عزت کا خیال نہ رکھو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ رب العالمین سے جلدی معاف دی گئی۔ اور ایک حدیث میں تو واضح کہا گیا کہ 10 جگہ آپ 10 عورتوں کے ساتھ اس طرح کی غلطی کرتے تب جا کر اس مقام پر یہ پہنچتا کہ آپ کسی پڑوسی کے ساتھ غلطی کر بیٹھے، کسی پڑوسن کے ساتھ غلطی کر بیٹھے، یہ گناہ بڑا کیوں بڑا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر بھروسہ کرتا، اس کا اس کے گھر پہ آنا جانا ہے، بہت سارے تعلقات رہتے ہیں، تو عام طور پر لوگ نگاہ کم رکھتے ہیں ایسے موقع پر جس پر بھروسہ کیا جائے، جس کو اپنا پڑوسی سمجھا جائے، جس کو اپنے درد کا مدافع سمجھا جائے، جس کو اپنا ہمدرد سمجھا جائے، وہی اگر پیٹھ میں چھرا گھونپ دے تو کتنی انسان کو تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف کا احساس اللہ نے نبی کے ذریعے اعلان فرمایا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اعلان کر دیا۔ پڑوسی کی عزت کا خیال رکھیں، پڑوسی کی عزت کا خیال رکھیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اسی طرح سے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر یہ حق ہے کہ پڑوسی کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو پر صبر کرے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ویوہار سے پیش آئیں، بلکہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ اس کی تکلیفوں پر صبر کیا جائے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی کسی پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرے۔ عام طور پر لوگ ظلم ہی کرنا چاہتے ہیں تو صبر کیا کریں؟ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو فلاں موقع پر اس نے دبا دیا تھا، آج ہم دبائیں گے، اس طرح سے معاملہ چلتا رہتا ہے اور یہ نصیحتیں ہوتی رہتی ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ حسن سلوک صرف یہ نہیں ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بلکہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ اس کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے تو اس تکلیف پر صبر کیا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے پڑوسی سے تکلیف ہو، کسی بھی اعتبار سے، تو ایسے موقع پر صبر کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کی، معاف کرنے والوں کی تعریف کی ہے، فرمایا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ان متقیوں کی صفت بتلائی گئی غصہ کو پی جاتے ہیں،
غصہ آ گیا, پڑوسی کے بچے پر غصہ آ گیا, اس سے تو پی جاتی. والعافین عن الناس, اور اگر کبھی غلطی ہو جائے, کسی پڑوسی سے کبھی گناہ ہو جائے, کسی پڑوسی سے کبھی غلطی کا ارتکاب ہو جائے, کوئی غلطی ہو تو والعافین عن الناس, دل کو بڑا کر دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ پڑوسی کی حق ادا کرنا, پڑوسی کی حق ادا کرنا, پڑوسی کے حق کو ادا کرنا یہ اس انسان میں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آج ہمارے یہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ پڑوسی کی طرف سے اگر کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے, پڑوسی اگر ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے, پڑوسی اگر ہمیں کچھ بدلا دیتا ہے, پڑوسی اگر ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے, تو ایسی صورت میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے اسے ہم بدلا لیں. اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو کبھی کسی کی طرف سے تکلیف آتی ہے, کسی کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کر لیتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں. اگر معاف کرو گے, دل بڑا کرو گے تو یہ چیزیں برقرار رہیں گی. اور کسی معمولی غلطی کو لے کر آپ اس کو دل میں بٹھا لیں اور دل میں بٹھانے کے ساتھ اپنے یہاں اس کو پالتے رہیں, پھر کبھی کسی مومن کی طاق میں رہیں تو اس سے کیا ہے, تکلیف ہوگی, اس سے دشمنیاں بڑھیں گی, اس سے نفرتیں بڑھیں گی, اس لیے پڑوسی جب پڑوسی پر آتے ہیں اس کی طرف سے آنے والی مصیبت و سب. اسی طرح سے پڑوسیوں کے جو حقوق شریعت میں بتلائے گئے ہیں وہ عظیم ہیں. ان حقوق کی پاسداری کرنا اور ان کا لحاظ رکھنا ہم مسلمانوں کے لیے ایسا ضروری ہے. جو بھی حق ہے, چاہے ان کے تعلق سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے, چاہے ان کو تکلیف نہ دینا ہے, چاہے کھانے وانے کا معاملہ ہو کر پیش کرنا ہے, چاہے ان کی تکلیف پر صبر کرنا ہے, ان تمام چیزوں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. تب جا کر ہم ایک پکے سچے مسلمان بن پائیں گے اور نبی کی سیرت پر, نبی کے اسوا پر ہم چلنے والے بنیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آمین تم تمام لوگوں کو پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے. آمین. جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. آمین. مسلمان محفوظ ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما. آمین. جب تک کوئی دنیا میں زندہ رہے, اسلام پر زندہ رہے, اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.